اب آپ کی بیوی کیا کہہ رہی ہے کہ میری شادی کو تو آج 1 سال ہو گیا ہے، ذرا مچھلی بازار سے ایک بڑھیا والا کیک لے کر آؤ، آج تو مجھے برتھ ڈے منانا ہے۔ تو یہاں آپ کو اسٹرک ہو جانا ہے، یہ ناجائز کام آپ کر رہے ہیں گھر کے اندر۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، معاشرہ ہمارا ایسا بدلتا چلا جا رہا ہے کہ مرد نے اپنی مردانگی کو بالکل ختم کر دیا اپنی بیوی کے سامنے۔ ایسی زندگی بھی نہیں گزارنی ہے۔ آپ کی بیوی آپ سے کہہ رہی ہے کہ آج گھر میں جب آؤ گے جب ٹی وی لے کر آؤ گے، ورنہ گھر خراب ہو جائے گا۔ تو وہاں آپ کو اسٹرک ہو جانا ہے، نہیں، آپ کی ہر بات جائز نہیں مانی جائے گی، بالکل نہیں مانی جائے گی، یہ ناجائز کام ہے۔ میں اپنے گھر میں ٹی وی نہیں لاؤں گا، میں آپ کی ناجائز خواہش پوری نہیں کروں گا۔ ہاں، آپ کی بیوی آپ سے یوں کہہ رہی ہے کہ آج میرا سیب کھانے کو جی کر رہا ہے، تو سیب نہیں، ساتھ میں آپ بڑھیا والی ملائی بھی لے کر جاؤ، کہ بہت اچھی بات ہے، بڑھیا والے رسگلے بھی لے کر جاؤ، بڑھیا والی برفی بھی لے کر جاؤ۔ یہ جائز فرمائشیں ہیں اپنی بیوی کی، ناجائز کام کی فرمائش نہیں کرنی۔ اب آپ کا بچہ ہوا، آپ کے بچے کا جنم دن ہو گیا، 1 سال کا ہو گیا، آپ بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ آج تو سب کی دعوت ہونی ہے اور ایک کیک لانا ہے آپ کو۔ اب تو میں نے سنا ہے کیک بھی 10-10 ہزار کے مل رہے ہیں جو برتھ ڈے پر کٹ رہے ہیں ہمارے گھروں کے اندر آ کر کے۔ بڑا افسوس ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں یہ سال منانا، یہ برتھ ڈے منانا، اس کا کوئی وجود شریعت کے اندر نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے آپ کو بچہ دیا ہے، آپ کا بچہ کا 1 سال ہو گیا ہے، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ اس کا 1 سال ہو گیا تو میں خوشی منا رہا ہوں۔ آپ یہ فکر کریے کہ اس کی زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا ہے۔ اگر میں نے اس کی تربیت کے اندر کوئی کوتاہی کر لی تو کہیں ایسا نہ ہو کل کو یہ بچہ میرا جہنم کا ایندھن بن جائے۔ مجھے اس کو جہنم سے بچانا ہے، اس کی اچھی تربیت کرنی ہے، اس کو بہترین طریقے سے تربیت سے مالا مال کرنا ہے۔ اس کے اسلامی عقائد کیا ہونے چاہیے، اس کے عقیدے کس طرح سے مضبوط ہونے چاہیے، اس کی ایمانی اور اسلامی اعتبار سے کس طرح تربیت ہونی چاہیے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کی اہمیت ہمارے دلوں سے اور ہماری اولاد کے دلوں سے ختم ہو چکی ہے۔ تبھی تو ہمارے جوان بچے ہو کر کے غیر مسلموں سے شادی کر رہے ہیں، ہماری مسلم بچیاں غیر مسلموں سے نکاح کر رہی ہیں۔ ایمان کی اہمیت اگر ہوتی کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک لبرل وہ ہے، معاشرہ ہے، اور جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، ان کے یہاں تو ایمان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ان کی لڑکی جس سے چاہے دوستی کر لے، جس سے چاہے محبت قائم کر لے، جس سے چاہے نکاح کر لے، ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو لبرل آدمی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ان لوگوں کے معاشرے کے اندر ایمان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ جس سے چاہے ہماری لڑکی راستہ قائم کر لے، جس سے چاہے ہمارا بیٹا نکاح قائم کر لے، ہمیں کیا مطلب ہے اس کی نجی زندگی میں دخل دینے کے لیے۔ لیکن میرے بھائیو ایسا نہیں ہے۔ ایمان کی دولت سے اگر میری اولاد جا رہی ہے تو سمجھو وہ جہنم کا ایندھن بن رہی ہے۔ اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کرو، اس کے عقائد کی فکر کرو، ایمان کی اہمیت بتاؤ۔ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کیسی دولت ہے، کیسا سرمایہ ہے۔ یہ اگر لٹ گیا تو کچھ بھی نہیں ہمارے پاس بچا ہے پھر۔ اس لیے ایمان کی اہمیت بچپن ہی سے بتاؤ کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کیا ہے، آپ کی شریعت کیا ہے، حیا اور شرم کیا مقام رکھتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور اسلام کے اندر۔ آج ہماری اولاد بے حیا بنی تو بے حیا بننے کے بعد ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، ذرا سوچئے اور غور و فکر کریے۔ بہت ضروری ہے اور بہت ہی زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بیوی کی ہر جائز خواہش کو تو پورا کریں، لیکن ناجائز خواہش کو پورا نہ کریں۔ یہ برتھ ڈے منانا، یہ سالگرہ منانا، یہ اسلامی طریقہ تھوڑا ہی ہے، یہ تو غیر اسلامی طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ جو چیز ہم ٹی وی کے اندر دیکھتے ہیں، دوسروں کے کلچر کے اندر دیکھتے ہیں، تہذیب دوسروں کی دیکھتے ہیں، وہی تہذیب مسلمانوں کے گھروں میں گھستی چلی آ رہی ہے۔ اور بڑی خوشی کے ساتھ بچے کہتے ہیں آج ہماری امی نے ہمارا برتھ ڈے منایا ہے، آج ہماری امی نے اپنا شادی کا دن منایا ہے۔ شادی کا دن بھی تو منایا جا رہا ہے کہ آج کے دن میری شادی ہوئی تھی، ذرا کیک لاؤ، فلاں کھانا پکاؤ، فلاں رشتہ داروں کی شادی کرو اور فلاں اتنا اس شادی کے دن کو مناؤ۔ یہ بھی ہو رہا ہے اور بچوں کا جنم دن منایا جا رہا ہے۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائیوں اور دوستو۔ اگر یہ دن منانے ہوتے تو خدا کی قسم اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی شادی کا دن مناتے، حضرت فاطمہ کا جنم دن مناتے، حضرت رقیہ کا جنم دن مناتے، صحابہ کرام اپنے بچوں کا جنم دن مناتے۔ ان تمام چیزوں سے اپنے معاشرے کو پاک کریے، پاک و صاف کریے۔ اس سے زیادہ فکر اس بات کی کریے کہ بچپن سے ہی ہماری اولاد کی تربیت اسلامی اصول پر ہو،
اسلامی معاشرے پر ہو، عقائد اور دینی جو فرائض ہیں ان کو ان کے دلوں کے اندر ہم کوٹ کوٹ کر بھر دیں، تاکہ کل کو اگر یہ کسی معاشرے کے اندر قدم رکھیں تو ٹس سے مس نہ ہو جائیں، انہیں معلوم ہو کہ ایمان کی کیا اہمیت ہے، اسلام کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس قربانی سے آپ نے اپنی امت کو یہ دین پہنچایا ہے، اور جس صحابہ نے اپنی گردن کٹائی ہے، حضرت امام حسین نے اپنے آپ کو شہید کر دیا ہے، اس دین اسلام کے تحفظ کے لیے ہم بچوں کو بتائیں اور بچوں کو وہ اس زندگی کے قریب لائیں، تاکہ کل کو معاشرے کے میدان میں یہ بچے اگر نکلیں گے تو انشاءاللہ پکے مسلمان ہوں گے، اور کتنے ہی لوگ ان کو ایمان سے دور کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی عظمت کو پہچاننے کی اور اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔